الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون يا أيها الذين آمنوا اے ایمان والو
لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، تمہارے مال نہ تمہاری اولاد کوئی چیز تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کرے۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، اور جو ایسا کرے تو وہی لوگ نقصان میں ہیں۔ وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ، اور ہمارے دیے میں سے کچھ ہماری راہ میں خرچ کرو قبل اس کے کہ تم میں کسی کو موت آئے۔ فَيَقُولُوا رَبِّ لَوْلَا آخَرْتَنِی إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِیبٍ، پھر کہنے لگے اے میرے رب تو نے مجھے تھوڑی مدت تک کیوں مہلت نہ دی۔ فَأَصَدَّقَ وَأَکُن مِّنَ الصَّالِحِینَ، کہ میں صدقہ دیتا اور نیکوں میں ہوتا۔ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، اور ہرگز اللہ کسی جان کو مہلت نہ دے گا جب اس کا وعدہ آ جائے۔ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ، اور اللہ کو تمہارے کاموں کی خبر ہے۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ حضرات محترم، رمضان المبارک کا مقدس محترم برکت والا عظمت والا مہینہ ہے، اور اس مہینے کا آج پہلا جمعہ ہے۔ مہینہ بھی اعلیٰ ہے اور جمعے کا دن بھی اعلیٰ ہے۔ گزارش یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی کو مال دیتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس سے یہ تقاضا بھی کرتا ہے کہ جو میں نے مال دیا ہے وہ میری راہ میں خرچ بھی کرو۔ اللہ نے اگر مال دیا ہوا ہے تو یہ بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی رحمت ہے اللہ کی کہ اس نے مال دے رکھا ہے۔ بڑے ہی خوش قسمت لوگ ہیں جن کو اللہ مال دیتا ہے اور پھر وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ آج کل عام لوگ سمجھتے ہیں کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا یہ صرف امیر لوگوں کا کام ہے، غریبوں کا کام نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ 75%، 80% صحابہ جو تھے نبی علیہ السلام کے، وہ مالدار نہیں تھے، غریب لوگوں میں ان کا شمار ہوتا تھا۔ اور یہ جو غریب صحابہ تھے یہ بھی اللہ کے راستے میں مال خرچ کرتے تھے حسب توفیق، جتنی بھی ان کو توفیق ہوتی تھی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے نا
کہ میرا صحابی تھوڑی سی خیرات کرے اور آنے والے لوگ احد پہاڑ جتنا سونا خرچ کر دیں تو صحابی کا مقابلہ نہیں کر سکتے. خیرات کرنا امیر کے اوپر بھی فرض ہے. خیرات کرنا، صدقہ کرنا غریب کے اوپر بھی فرض ہے. ہاں جو زکوٰۃ ہے نا، وہ صرف ان لوگوں پر فرض ہے جن کے پاس مال و دولت ہے، جس مقدار کی اللہ تعالیٰ نے اجازت دی رکھی ہے. مالدار لوگوں کو زکوٰۃ جو ہے وہ دینی چاہیے، ان پر وہ فرض ہے. غریب آدمی پر زکوٰۃ فرض نہیں. آج جن لوگوں کے پاس مال ہے، آپ ان پر ذرا نظر دوڑائیں. اپنے محلے میں دیکھیں، اپنے معاشرے میں دیکھیں، اپنے شہر میں دیکھیں، اپنے ملک میں دیکھیں. کہ شیطانی کام پر مال زیادہ خرچ کر رہے ہیں. اللہ کے نام پر بہت کم لوگ ہیں جن کو اللہ نے توفیق دے رکھی ہے، ورنہ زیادہ تر لوگ شیطانی کاموں پر زیادہ کثرت کے ساتھ مال خرچ کر رہے ہیں. یہ ابھی دیکھو نا، یہ پتنگ بازی کا جو شوق ہے، آپ اس میں غریبوں کو بھی دیکھ لیں، آپ اس کو امیروں کو بھی دیکھ لیں. غریب لوگ بھی امیر لوگوں سے پیچھے نہیں اس معاملے کے اندر، پتنگ بازی کے معاملے کے اندر. امیر لوگ بھی پیسہ ضائع کر رہے ہیں اللہ کی نافرمانی میں، اور غریب لوگ جو ہیں وہ بھی اللہ کی نافرمانی میں پیسہ ضائع کر رہے ہیں. اور یہ کام جو ہے نا، یہ شیطان جو ہے یہ کرواتا ہے ان لوگوں سے. ہم لوگ شیطان کی بات زیادہ مانتے ہیں، اللہ رب الرحمن کی بات کو کم مانتے ہیں، اور یہیں سے ہماری بدقسمتی کا آغاز ہوتا ہے کہ رب الرحمن کو چھوڑ دیا، شیطان کا پلہ مضبوطی سے پکڑ لیا کہ جو شیطان کہتا ہے نا وہ کرنا ہے. اور یہ شیطان جو ہے یہ برائی کے راستے کے اندر انسان کو ڈالتا ہے کہ یہاں مال خرچ کرو، عیش و عشرت کی زندگی بسر کرو. یہ بات میں نہیں کہہ رہا، یہ بات قرآن کہہ رہا ہے. دوسرا پارہ ہے سورہ، تیسرا پارہ ہے سورہ بقرہ ہے. فرمایا الشیطان یعیدکم الفقر ویامرکم بالفحشاء واللہ یعیدکم مغفرۃ منہ وفضلا واللہ واسع علیم. یہ شیطان جو ہے نا، یہ انسان کو کہتا ہے اپنا مال اللہ کی نافرمانی میں خرچ کرو. اب دیکھو نا، یہاں ناچ گانے والے
ڈول بجا رہے ہوں، باجے بجا رہے ہوں، لوگ اپنا کام چھوڑ کے، سائیکل کھڑی کر کے، موٹر سائیکل کھڑی کر کے، اپنے کام کو نظر انداز کر کے وہاں پر لوگ کثیر تعداد میں جمع ہو جاتے ہیں، اور جس جگہ پر اللہ اور اللہ کے رسول کی بات ہو رہی ہو وہاں پہ قسمت والے لوگ ٹھہرتے ہیں، باقی گزر جاتے ہیں۔ شیطانی کام کے اندر پیسہ خرچ کیا جا رہا ہے اور اللہ کی نافرمانی کی جا رہی ہے۔ شادیوں پہ دیکھ لو، ڈالر بھی لٹائے جا رہے ہیں، 5,000 ہزار، 500 کے نوٹ بھی لٹائے جا رہے ہیں۔ پتہ ہی نہیں اللہ نے یہ کس لیے یہ جو دولت ہے وہ ہمیں دی ہے۔ اللہ نے دولت دی ہے کہ میرے راستے پہ خرچ کرو، مسجد کے لیے کسی سے مانگو، مدرسے کے لیے مانگو۔ اکثر تو کہہ دیتے ہیں کہ ہمارے پاس ٹوٹے ہوئے پیسے کوئی نہیں۔ شیطان انہیں فکر دلاتا ہے کہ تو نے اگر اللہ کے راستے میں خرچ کیا نا تو تیرے مال کے اندر کمی آ جائے گی، یہ قرآن کہہ رہا ہے۔ اور یہ ظالم جب شیطان کے راستے پہ خرچ کرتا ہے پھر اسے فکر نہیں ہوتی کہ میرے مال میں کمی آئے گی۔ جب اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے نا پھر اس کو فکر ہوتی ہے کہ میرے مال میں کمی نہ آ جائے۔ اتنے بے حس ہو چکے ہیں ہم۔ اور قرآن پاک نے پتہ کیا کہا ہے؟ اللہ اکبر، 4 سپارہ، ابتدا سے ذرا پڑھ کے دیکھیں، اس کا ترجمہ گھر جا کے بھی پڑھ لیجئے گا۔ فرمایا لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، فرمایا تم اللہ کے راستے پہ جب تک وہ چیز نہ دو جو تمہیں بہت پیاری ہو، بہت عزیز ہو، تب تک تمہیں بھلائی نہیں ملے گی اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ، اور فرمایا جو تم خرچ کرتے ہو اللہ کو اس کا پتہ ہے۔ ہمارے گھروں کی بیویاں پتہ کیا کرتی ہیں؟ جو کپڑے اب پہننے والے نہیں نہ رہتے، مردوں کے یا عورتوں کے یا بچوں کے، وہ غریب لوگوں میں تقسیم کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ شاپر میں ڈال کے، کام والی آئی گھر میں اس کو دے دیے، محلے میں کوئی غریب عورت نظر آئی اس کو دے دیے۔ اللہ کہتے ہیں یہ تیری سخاوت جو ہے نا یہ میں قبول نہیں کرتا۔ وہ چیز دو جو تجھے خود پسند ہے، وہ اللہ کے نام پہ دو۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ وہ تجھے بھلائی دے گا، کام وہ تیرا دیا ہوا قیامت والے دن کام آئے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بیٹے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ نا بڑے بیمار ہو گیا۔ اللہ نے شفا دے دی، وقت آیا شفا دے دی۔ کچھ دیر کے بعد بیماری دینے والا، لگانے والا بھی
بولو کون ہے؟ اللہ، اور شفا دینے والا بھی اللہ۔ بیماری آئی، کافی تکلیف آئی، وقت گزرتا گیا، اللہ نے شفا دے دی۔ جب شفا دی نا تو اپنی اہلیہ محترمہ کو کہتے ہیں میرا دل بڑا کرتا ہے مچھلی منگوا کے دو، مچھلی کھانے کو بڑا دل کرتا ہے۔ انہوں نے ملازم کو بھیجا، خادم کو، سارا پھر کے آ گیا، کہنے لگا مچھلی ملی کوئی نہیں۔ کچھ دن گزر گئے، پھر جناب عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے اپنی اہلیہ محترمہ کو کہ میرا مچھلی کھانے کو بڑا دل کر رہا ہے، مجھے مچھلی منگوا دو۔ خادم کو بھیجا کہ تلاش کر کے مچھلی لے کے آؤ۔ جب وہ مچھلی لینے چلا گیا نا تو بیگم صاحبہ کہنے لگی کہ جب آپ بیمار تھے تب آپ نے مچھلی کی فرمائش نہیں کی، تب بھی آپ کہتے تو ہم آپ کو مچھلی کھلا دیتے۔ فرمانے لگے کہ تب تو میری تیمارداری میں لگی تھی، پریشان تھی، میں بیمار تھا، میں نے اس لیے تجھے نہیں کہا۔ اب میں تندرست ہوں، میرا بڑا ہی دل کر رہا ہے کہ میں مچھلی کھاؤں۔ انسان ہے نا، کسی وقت اس کا دل کرتا ہے، گھر والوں کو کہتا ہے آج فلاں چیز پکانا، کل فلاں چیز بنانا۔ خادم گیا، مچھلی ڈھونڈ کے لے آیا۔ طبقات ابن سعد کے اندر یہ بات لکھی ہے۔ مچھلی لے آیا، دسترخوان پر روٹیاں پرانٹھا پکایا گیا، مچھلی رکھی گئی، پانی وانی سارا اہتمام کر کے دسترخوان کو سجا دیا گیا۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہیں۔ طبقات ابن سعد کے اندر لکھا ہے کہ ابھی انہوں نے ایک نوالا ایسے کر کے منہ کے قریب کیا ہے تو ایک مانگنے والے نے صدا دی ہے کہ گھر والوں میں بھوکا ہوں، کچھ کھانے کو ہے تو مجھے دے دو۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب آواز سنی، اللہ کی قسم ہم بہت پیچھے ہیں، بہت پیچھے ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں کہ دین اسلام ہے کیا، میں بھی آپ میں شامل ہوں، اللہ مجھے بھی ہدایت دے، آپ کو بھی دے۔ صحابہ کی زندگیاں تو پڑھ کے دیکھو، ان کے واقعات سن سنا کے بھی ہمارے اوپر کوئی اثر نہیں ہوتا، اور ہم بڑے پکے مسلمان بنے بیٹھے ہیں۔ آواز آئی، سارا کچھ لپیٹ کے جا کے جلدی سے اس مانگنے والے فقیر کو سب اس کے آگے رکھ دیا، یہ لو بیٹھ کے کھاؤ۔ بیگم صاحبہ نے بڑا تعجب کا اظہار کیا، عرض کرنے لگی کہ آپ کا مچھلی کھانے کو اتنا دل کر رہا تھا، بڑی مشکل سے ڈھونڈ کے ملازم مچھلی لے کے آیا ہے، آپ اس مانگنے والے کو پیسے دے دیتے، آپ کا شوق پورا ہو جاتا، آپ کا دل کر رہا تھا، آپ مچھلی کھا لیتے، آپ اسے پیسے دے دیتے، وہ بازار سے کھانا لے کے کھا لیتا۔ فرمانے لگے کہ جس وقت اس نے صدا بلند کی تھی نا، اس وقت اس مچھلی سے زیادہ مجھے کوئی چیز عزیز نہیں لگ رہی تھی۔ آپ کو پتہ ہے نا، بھوک لگی ہو،
مردی کا آگے کھانا ہو، گنی کے پائے پڑے ہوں، مچھلیاں روسٹ کی ہوئی ہوں، کسی کو صلہ مارنے کا بھی دل نہیں کرتا۔ بیگم صاحبہ کہنے لگی کہ آپ نے پیسے دے دینے تھے، آپ کے لیے مچھلی منگوائی تھی، آپ کی خواہش تھی، آپ کھا لیتے۔ فرمانے لگے کہ اس وقت مجھے سب سے زیادہ جو عزیز چیز تھی نا، پیاری لگ رہی تھی، وہ یہ مچھلی تھی، اور میرے سامنے یہ آیت تھی لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شیء فإن اللہ بہ علیم۔ قرآن کی آیت میرے سامنے تھی کہ اللہ نے فرمایا ہے کہ تیرا صدقہ، تیری خیرات، تیری یہ نیکی، کوئی چیز دی ہوئی وہ قبول کروں گا جو تجھے خود پسند ہوگی۔ میں نے بتایا نا، ہماری بیویاں بھی اور ہم بھی، یہ کپڑے اب پھٹ گئے ہیں، یہ نہیں پہننے، پرانے ہو گئے ہیں، یہ جوتا تنگ ہو گیا ہے، ٹوٹ گیا ہے، یہ کسی غریب کو دے دینا، اور ہم وہ دے کے نا غریب کو تو بڑے سیٹسفائی ہوتے ہیں، بڑے مطمئن ہوتے ہیں کہ اللہ اس کا ہمیں اجر دے گا۔ اللہ کہتا ہے نا، میرے نام کی چیز جس کو دینی ہے نا، وہ چیز دو جو تجھے ذاتی طور پہ پسند ہے، وہ چیز دو۔ اللہ اکبر۔ یہی عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب یہ قرآن پاک کی یہ آیت نازل ہوئی نا، تو میری ایک خادمہ تھی کنیز، وہ مجھے سب سے پیاری لگتی تھی، سب سے عزیز تھی۔ جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی میں نے اس کو آزاد کر دیا۔ کہتے ہیں میں نے اس کو آزاد کر دیا، اور کہتے ہیں کہ اگر اس بات کی اجازت ہوتی کہ اللہ کے نام پر دی ہوئی چیز واپس لینے کی اجازت ہوتی تو میں اس کنیز کو واپس لے کے اس کے ساتھ نکاح کر لیتا۔ پتہ لگا کہ اللہ کے نام پر دی گئی چیز کو واپس نہیں لیا جا سکتا۔ مثلا یہ مسجد ہے، یہ اللہ کا گھر بن گیا، کوئی مائی کا لال انشاءاللہ اللہ کے فضلوں سے قیامت تک کسی مسجد کو ختم کر کے وہاں اپنی کوٹھی نہیں بنا سکتا۔ یہ اللہ کا گھر ہے، اللہ کا گھر رہے گا قیامت تک۔ تو فرمایا کہ اگر یہ اجازت ہوتی تو وہ مجھے کنیز اتنی پیاری ہے، آج بھی اتنی پیاری تھی کہ میں اسے واپس لا کر اس کے ساتھ نکاح کر لیتا ہوں۔ ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں صدقے قربان جاؤں نبی کے صحابہ پر۔ جب یہ آیت کریمہ اتری نا کہ اپنی پسندیدہ چیز اللہ کے راستے میں دو، اور یارو اس حدیث میں ایک کمال کی چیز ہے، کمال کی بات ہے۔ آج میں کہتا ہوں جتنا بڑا مومن کیوں نہیں، جتنا مرضی مسلمان کوئی نہیں کیوں نہیں، جتنا مرضی پرہیزگار کیوں نہیں، میں نہیں سمجھتا کہ وہ آج اس پر عمل کر سکے گا۔ بڑی کمال کی حدیث ہے۔ ابو طلحہ گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، عرض کرنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو باغ ہے نا میرا مسجد نبوی کے سامنے، یہ مجھے سب سے پیارا ہے، میں اس کو اللہ کے راہ پہ دینا چاہتا ہوں۔
آپ جس کو مرضی دے دیں، کیونکہ اللہ نے کہا ہے کہ یہ جو تجھے سب سے زیادہ محبوب چیز ہے نا وہ میرے نام پر دو۔ تو میں یہ باغ وقف کرتا ہوں، یہ آپ جس کو مرضی دے دیں، میں اللہ سے اجر لینا چاہتا ہوں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام بھی نبیوں کے سردار تھے، اللہ کے محبوب، اللہ کے حبیب۔ آج کا کوئی پیر ہوتا جس طرح کا، وہ کہتا اپنا قبضہ کرو، ہاں باقی بعد میں دیکھیں گے۔ لیکن میں صدقے قربان جاؤں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے ابو طلحہ، یہ تو اللہ کے نام پر وقف کرنا چاہتا ہے، اللہ کے نام پر دینا چاہتا ہے نا، تو سب سے پہلے تیرے رشتہ داروں کا اس پر حق ہے۔ اب جو میں بات کرنے لگا ہوں نا اگلی، ایسا بندہ نہ کوئی نظر آتا ہے نہ شاید آئے گا، شاید کو لاکھوں کروڑوں میں اللہ کا ولی ہو، ہوتے ہیں بڑے اچھے لوگ۔ فرمایا یہ تیرے رشتہ داروں کا حق ہے۔ اللہ اکبر۔ تو کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہی میرے رشتہ داروں کو تقسیم کر دیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے مجھے تیرے رشتہ داروں کو پتہ نہیں، تو دیکھ کہ تیرے رشتہ داروں کے اندر کون سا ایسا ہے جس کو ضرورت ہے، جو غریب ہے، جس کے پاس مال نہیں ہے، ان میں تقسیم کر دے۔ اور یہ بات قرآن نے بھی کہی ہے کہ جب تم اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنا چاہو تو سب سے پہلے اپنے رشتہ داروں کو دیکھ لیا کرو۔ فرمایا یسألونک ماذا ينفقون قل ما انفقتم من خیر فللوالدین والاقربین والیتامی والمساکین وابن السبیل وما تفعلوا من خیر فإن اللہ بہ علیم۔ فرمایا اگر تم مال خرچ کرنا چاہتے ہو پہلے اپنے ماں باپ پر کرو، اپنے رشتہ داروں پر کرو۔ اللہ اکبر۔ اور آج جو ابو طلحہ نے کام کیا تھا، آج شاید کوئی نہ کر سکے، اور اگر کوئی کرنا بھی چاہے تو شاید اس کی اولاد بھی نہ اس کو کرنے دے، کیونکہ دین کو سمجھنے والے کم لوگ ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق ابو طلحہ نے وہ جو سب سے زیادہ محبوب ان کی جگہ تھی، باغ تھا، وہ اپنے رشتہ داروں میں تقسیم کر دیا۔ جو غربات ہیں نا، غریب رشتہ دار، ان کے اندر تقسیم کر دیا۔ یہاں بوڑھے بھی بیٹھے ہیں، جوان بھی بیٹھے ہیں۔ ہماری زندگی میں شاید ایسا کوئی انسان ہمیں نظر نہیں آیا ہوگا کہ جس نے اپنی جگہ غریبوں کو دے دی ہو کہ یہ لو بھائی تم جانو اور تمہارا کام جانو، خوش رہو، آباد رہو۔ ابو طلحہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق وہ باغ، اور کافی بڑا باغ تھا، چھوٹی جگہ نہیں تھی، کوئی آدھا آتا نہیں تھا، وہ رشتہ داروں میں تقسیم کر دیا۔ تقسیم کر کے آئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ میں صدقے قربان جاؤں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ ان کی زبان سے یہ بات سنی کہ آقا میں آپ کے فرمان کے مطابق، اللہ کے حکم کے مطابق، جو مجھے سب سے زیادہ عزیز جگہ تھی، باغ تھا، وہ میں اپنے رشتہ داروں میں تقسیم کر کے آیا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جفی لگا لی، کٹ کے اپنے سینے دے نال
ابو طلحہ دا سینہ لگایا اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام مسکراتے رہے، اور صرف مسکراتے رہے نہیں، ابو طلحہ کے لیے دعائیں کرتے رہے کہ ابو طلحہ اللہ تجھے جنت میں اس سے بہت بڑا باغ عطا فرمائے گا۔ او حضرت عمر کی بات سن لو رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ میں اس لیے گزارش کرتا ہوں کہ ہمیں قرآن پاک کو ترجمے کے ساتھ پڑھنا چاہیے، سمجھ آئے کہ رب کہتا کیا ہے۔ جناب عمر امیر المومنین ہیں، ان کے بارے میں ہر کوئی جانتا ہے کہ بڑے گرم طبیعت کے تھے، لیکن جب مسئلے کی بات آ جاتی تھی تو نرم سے نرم ہو جایا کرتے تھے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی میں آئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس آیت کو پڑھ کے، چوتھے سپارے کی پہلے آیت مبارکہ کو، آقا میری ایک جگہ ہے خیبر کے اندر، زمین کا ٹکڑا ہے خیبر کے اندر، وہ مجھے سب سے زیادہ عزیز ہے، میں وہ اللہ کے نام پر وقف کرنا چاہتا ہوں، میں وہ اللہ کے نام پر دینا چاہتا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عمر اس کو ٹھیک ہے وقف کر دو، اللہ کے نام پر وقف کر دو، اور اس پر جتنا بھی پھل لگے نا وہ غریبوں میں تقسیم کر دیا کرو، غریبوں کو فائدہ ہو جائے۔ آج وہ دور جا رہا ہے، اتنا مشکل ترین دور ہے، اور قیامت کی نشانیوں میں سے یہ نشانی ہے۔ آج ایک امیر آدمی ہے نا، اس کا رشتہ دار بھوکا مر رہا ہے نا تو وہ خوش ہوتا ہے، استغفر اللہ نعوذ باللہ، وہ کہتا ہے مرتا ہے تو مرے، پتہ نہیں اس کو کس کی سزا مل رہی ہے، تو بھائی اللہ کا بڑا ولی بنے بیٹھا ہے۔ احساس کرنے کی بات ہے، صحابہ ایک دوسرے کا احساس کیا کرتے تھے۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس وقت ہجرت کر کے مدینے گئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھائی جوڑے کروائے، آپس میں بھائی بھائی بنائے دو دو لوگوں کو۔ عبد الرحمن بن عوف کو آفر کی گئی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میری اتنی بیویاں ہیں، تم دیکھ لو، جس کو کہتے ہو میں طلاق دے دیتا ہوں، تم نکاح کر لینا۔ وہ وقت وہ تھا جب پردے کا حکم نہیں تھا۔ پھر جن کے ساتھ بھائی چارہ ہوا انہوں نے کہا میرا اتنا کاروبار ہے، اس میں سے اتنا تم لے لو، میں خوشی سے دینے کے لیے تیار ہوں۔ وہ دینے کے لیے تیار ہیں، وہ لینے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ دونوں طرف سے اشار اور جذبے کا مظاہرہ کیا جا رہا ہے۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں بھائی تیرا شکریہ، اللہ تعالیٰ تجھے جزائے خیر عطا فرمائے، میں محنت کر لوں گا، مزدوری کر لوں گا، تو مجھے بازار کا راستہ بتا دے، مجھے گائیڈ کر دے۔ آج تو گائیڈ کرنے والا بھی کوئی نہیں۔ آج اگر کوئی، یہ بلال صاحب ہیں، یہ الیکٹریشین کا کام کر رہے ہیں، ان سے جا کے کو پوچھے گا نا جناب ہم نے الیکٹریشین کی دکان ڈالنی ہے، یہ کہیں گے بڑا مشکل کام ہے، کاروبار کوئی نہیں، ادھار مال بڑا جاتا ہے۔ میاں سلیم شاہ صاحب سے کو پوچھے گا نا میں نے کالج کھولنا ہے، میں نے اسکول کھولنا ہے، میاں سلیم شاہ کہے گا نہ پائی یہ بڑا مشکل کام ہی، اے نہ کریں، اے نہیں تیرے کول ہونا۔ اللہ کی قسم ہمیں یہ کام نہیں کرنا چاہیے، ہمیں حوصلہ کرنا چاہیے کہ یار تو اللہ کا نام لے کے کام شروع کر، روزی دینے والی ذات وہ ہے، لوگ نہیں ہیں۔ ہم کسی کی حوصلہ افزائی کرتے ہی نہیں ہیں،
کپڑے والے سے پوچھ لیں، یار میں نے کپڑے کا کام کرنا چاہتا ہوں، میرے پاس اتنے کو پیسے ہیں، وہ کہے گا کاروبار چ پیسے ہی کوئی نہیں ہونا، بھوکے مرنے آپ ہے۔ یہ نہ شکری ہے، کوئی کام کرنا چاہے، کوئی کام جائز کام ہو، اسے مشورہ دیا کرو، یار اللہ کا نام لے کے شروع کر، رزق دینے والا کون ہے؟ اللہ، کس کو نہیں دے رہا؟ اس غربت کے دور میں بھی، اس مہنگائی کے دور میں بھی، یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ کا کرم ہے کہ کوئی بھوکا نہیں سوتا اللہ کے فضل و کرم سے۔ اللہ سب کو کھلاتا ہے، سب کو پلاتا ہے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ جناب عمر بھی آئے یہ آیت پڑھ کے، ادھر عبد الرحمن بن عوف آئے ہجرت کر کے، انہوں نے کہا مجھے بازار کا راستہ بتا دو، اور عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سمجھ لیں کہ ریڑھی لگائی چاولوں کی، جس طرح ریڑھی لگاتے ہیں نا خربوزے والے، آم مینگو والے، دال چاول والے، کوئی مینا نہیں۔ اللہ کو یہ محنت کی کمائی اتنی پسند ہے کہ بندہ تصور بھی نہیں کر سکتا۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہ چھوٹے صحابہ نہیں تھے، بڑے نامور صحابی تھے۔ ریڑھی لگائی، مزدوری کی، آسمان والے رب نے اتنی برکتیں عطا فرمائیں۔ پھر ایک وقت آیا کہ ان کے اونٹوں پر سامان آیا کرتا تھا، تو اگلے اونٹ کو دیکھ کے پچھلا اونٹ نظر نہیں آیا کرتا تھا، اتنی اللہ نے برکت عطا فرمائی۔ تو میرے بھائیوں میں عرض یہ کر رہا تھا کہ رب نے کہا ہے کہ وہ چیز دو میرے نام کی، چوتھا سپارہ ہے، جو تجھے خود پسند ہو۔ ہم وہ دیتے ہیں جو ردی کے کپڑے ہوتے ہیں، ردی کے جوتے ہوتے ہیں، وہ ہماری بیویاں بہنیں بھر بھر کے، بہنیں بیٹیاں بھر بھر کے غریبوں کو دیتی ہیں رمضان میں بھی۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، میری بیٹیوں، کوئی فائدہ نہیں، کوئی کام کی چیز دو کسی کو، پھر دیکھو اللہ اس کے بدلے تجھے کیا دیتا ہے۔ چوتھے سپارے کی آیت پھر پڑھنے لگا ہوں، گھر جا کے ترجمہ دیکھ لینا۔ فرمایا لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، فرمایا تجھے اس وقت تک کچھ نہیں ملے گا میری طرف سے جب تک تم وہ چیز نہ دو جو تو خود پسند کرتا ہے۔ وہ ایک حدیث ہے نا، اپنے لیے بھی وہی پسند کرو جو اپنے بھائی کے لیے کرتے ہو، جو اپنے لیے پسند کرتے ہو وہی بھائی کے لیے پسند کرو۔ لیکن ہم کہاں کرتے ہیں؟ میں تو خود بھی آپ میں شامل ہوں، گناہگار ہوں، لیکن رب کے قرآن کی بات سچی ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کی بات سچی ہے۔ ہمارا مسلک ہی ہمیں یہ کہتا ہے کہ بات اللہ کی کرو، اللہ کے رسول کی کرو، چاہے تمہاری داڑھی میں تنکا ہو، دال میں کالا کیا کہتے ہیں، چاہے ہمارے اندر کمزوریاں ہوں، لیکن ہمارا مسلک یہ کہتا ہے کہ اللہ کی بات بتلاؤ لوگوں کو، اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بات بتلاؤ۔ اللہ اکبر۔ وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم، فرمایا جو تم خرچ کرتے ہو اللہ کو پتہ ہے، پھٹے پڑانے کپڑے دیتے ہو وہ بھی اللہ کو پتہ ہے، نئے دیتے ہو وہ بھی اللہ کو پتہ ہے، جس نیت سے دیتے ہو وہ بھی اللہ کو پتہ ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ مال دے، اللہ کے راستے میں خرچ کرو، اور غریبوں کو بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرنا چاہیے۔
یہ کنسیپٹ غلط ہے کہ امیروں نے ہی دینا ہے. بھائی مزدور آدمی 1 روپیہ دیتا ہے نا، 1 روپیہ. امیر آدمی 1 لاکھ دیتا ہے. دل کرے اللہ کے ہاں اس غریب کا 1 روپیہ زیادہ منظور ہو جائے اللہ کے دربار میں. جتنی حیثیت ہے اتنا دو. غریبوں کو بھی دینا چاہیے، امیروں کو بھی دینا چاہیے. اور یہ جو دور جا رہا ہے نا، بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو زکوٰۃ بھی نہیں دیتے. ہمارے مال کے اندر کمی نہ آ جائے. استغفر اللہ. زکوٰۃ دینے کا نام ہی نہیں لیتے. ویسے جتنے مرضی خرچ ہو جائیں پیسے. یہ افطاری ہے نا، بڑا نیکی کا کام ہے. کسی کا روزہ کھلوانا بڑا نیکی کا کام ہے. لیکن بہت ساریاں افطاریاں اس نیت سے ہوتی ہیں کہ یہاں ایم پی آئیں گے، ایم این اے آئیں گے، منسٹر آئیں گے، چیئرمین آئیں گے، لوگ آئیں گے، دیکھیں گے کہ جناب فلاں بندے نے افطاری کی، بڑے بڑے آدمی آئے. دکھاوے کے لیے، جس کا رائی کے دانے برابر بھی اللہ کے ہاں کوئی اجر نہیں ہے. ورنہ آپ افطاری کروائیں اس خلوص کے ساتھ. نمازیوں کو بلائیں، علماء کرام کو بلائیں، حافظوں کو بلائیں، قاریوں کو بلائیں. نیت خالص ہونی چاہیے کہ اللہ تیری رضا کے لیے. دیکھو پھر قیامت والا دن ہوگا، تم خود اپنی آنکھوں سے دیکھ لو گے کہ کتنا اجر ملے گا. اور آج وہ دور جا رہا ہے پانی بھی نہیں کو پوچھتا. مہنگائی بڑی ہے. اللہ کے بندو جتنی مرضی اس سے بھی مہنگائی زیادہ ہو جائے، اس سے بھی زمانہ مشکل آ جائے، لیکن اللہ تعالیٰ کے جو فرمانات ہیں، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانات ہیں، آپ بھوکے کو کھانا کھلائیں برکت پڑے گی. آپ مہمان کے مہمان نوازی کریں برکت پڑے گی. آپ افطاری کروائیں برکت پڑے گی. نیت خالص ہونی چاہیے. اب یہ جو آیت 4 سپارے کی میں نے سنائی ہے نا آپ کو، اب مجھے ابراہیم خلیل اللہ یاد آ گیا علیہ الصلاۃ والسلام. کیوں جی؟ بیٹے کی قربانی دینے کے لیے تیار ہوئے تھے کہ نہیں؟ خواب آیا تھا، خواب، اے میرے نبی جو تجھے سب سے زیادہ پیاری چیز ہے نا اس کی قربانی دے دو، وہ میرے نام پہ دے دو. 2 دن خواب آیا یا 3 دن آیا، گئے بیٹے کے پاس. بیٹا بھی نبی، باپ بھی نبی. بیٹا مجھے یہ خواب آ رہا ہے کہ جو سب سے محبوب چیز ہے نا وہ میں اللہ کے راستے میں قربان کروں. بیٹے نے ذرا بھی نہیں سوچا، کہا ابا جان جو مولا کریم کا حکم ہے نا وہ کر گزریے. آپ کا بیٹا اف بھی نہیں کرے گا. رب کہتا ہے جو تجھے پیاری چیز ہے نا، جو محبوب چیز ہے وہ میرے نام پہ دو، وہ میں قبول کروں گا. میرے بھائیوں، ہم کن چکروں میں پڑے ہوئے ہیں؟ اصل مال چھپا کے رکھتے ہیں، ردی اور رافع مال جو ہے وہ غریبوں میں تقسیم کرنا شروع کر دیتے ہیں. کچھ کیا کرو، اللہ کو پتہ نہیں کون سی ادا پسند آ جائے. غریب ہے، غریب بھی دے، اللہ کو پتہ نہیں کیا منظور ہے، کیا پسند آ جائے اللہ تعالیٰ کو. مجھے اس موقع پر جناب عثمان غنی بھی یاد آئے رضی اللہ تعالی عنہ. ایسے صحابہ کی جماعت بیٹھی تھی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے لیے مال کی ضرورت ہے، مال کی ضرورت ہے. جناب عثمان غنی کے بارے میں 2 روایتیں آتی ہیں اس حوالے سے.
ایک تو یہ کہ اسی وقت انہوں نے اپنے نکال کے وہ 1000 درہم جو تھے وہ دے دیے۔ ایک روایت یہ آتی ہے کہ جناب عثمان غنی گھر تشریف لے کے گئے، 1000 دینار لا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جولی مبارک میں رکھ دیا، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بات سیاہ ستہ کی حدیث کی کتابوں میں موجود ہے۔ سیاہ ستہ کی حدیث کی کتابوں کا مطلب ہوتا ہے کہ ہر حدیث کی کتاب میں یہ بات موجود ہے۔ کئی حدیثیں ایسی ہیں بخاری میں ہے، مسلم میں نہیں ہے، مسلم میں ہے، ترمذی میں نہیں ہے، ترمذی میں ہے، مشکات میں نہیں ہے۔ یہ سیاہ ستہ کی حدیثوں میں موجود ہے کہ جب انہوں نے 1000 دینار وہ سکے کی شکل میں دیے نا، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی جولی مبارک سے اس طرح اپنے سونے سونے پیارے پیارے نبوت والے ہاتھوں سے اٹھائے، اور آقا خوشی سے کبھی ایسے کرتے ہیں، کبھی ایسے کرتے ہیں، کبھی ایسے کرتے ہیں، کبھی ایسے کرتے ہیں، اور کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا آج کے بعد اگر میرے پیارے عثمان سے کوئی غلطی گناہ بھی ہو جائے تو رب قیامت والے دن عثمان سے نہیں پوچھے گا۔ کتنی بڑی بات ہے، کتنا بڑا اعزاز ہے۔ لیکن عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ ذات کہ جتنی دفعہ بھی جنت کی بشارت ملی نا، میں نے اللہ کی قسم سیرت کی کتابوں میں پڑھا ہے، جناب عثمان غنی اس کے بعد اور عبادت میں مصروف ہو جاتے ہیں۔ ہمارے جیسا ہوتا تو ہم کہتے ٹھیک ہے اب بشارت مل گئی ہے، بس ٹھیک ہے اب موجیں کرو، مسجد میں جانے کی ضرورت کوئی نہیں، سڑکوں پہ بیٹھے گپ لگاتے رہو، قرآن و حدیث سننے کی ضرورت کوئی نہیں، فلمیں دیکھتے رہو، تراویحیں پڑھنے کی ضرورت کوئی نہیں، موبائل کے دھیان لگے رہو۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں صدقے قربان جاؤ، ان کے بارے میں آتا ہے کہ جوں انہیں جنت کی بشارت ملتی گئی وہ اور اللہ کے قریب ہوتے گئے۔ اور جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک موقع پہ نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے نا اعلان کیا کہ اللہ کے راستے میں مال چاہیے۔ فرمانے لگے کہ میں نے سوچا میرے پاس آج کل مال زیادہ ہے، آج میں جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آگے لازمی بڑھ جاؤں گا۔ مقابلہ کرنا ہو تو نیکیوں میں کیا کرو، ثواب بھی ملے گا، فائدہ بھی ہوگا۔ حسد بغض کرنے کا کسی کو کبھی فائدہ نہیں ہوا، نہ قیامت تک ہوگا۔ حسد بغض کرنے والوں کا ہمیشہ نقصان ہوا ہے، قیامت تک نقصان ہوتا رہے گا۔ نیکیوں کا کمپٹیشن کیا کرو۔ میرے محلے میں فلاں نوجوان ہے، وہ رات کو روز تراویحیں بھی پڑھتا ہے، نمازیں بھی پڑھتا ہے، صبح فجر کے درس میں بھی بیٹھا ہوتا ہے، میں کبھی گیا ہی نہیں۔ اس سے مقابلہ کرو، کمپٹیشن کرو کہ میں بھی جایا کروں، یہ نیکی کا یہ کام کرتا ہے، اللہ مجھے بھی توفیق دے میں بھی اس سے مقابلہ کروں۔ یہ اسلام کے اندر جائز ہے۔ جناب عمر فاروقی کو تھوڑی محبت تھی جناب ابو بکر صدیق کے ساتھ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ، جو یہ کہتے ہیں نا ان کے اندر بڑے اختلافات تھے صحابہ کے اندر، جھوٹا ہے، بے ایمان ہے۔ کسی بات پر اختلاف ہو جانا الگ بات ہے، جب اللہ اور اللہ کے رسول کی بات آ جاتی تھی تو ایک سیکنڈ بھی نہیں لگتا تھا، اس پہ لبیک کہتے تھے۔ جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں آج میں جیت جاؤں گا، آج میں آگے نکل جاؤں گا جناب ابو بکر صدیق سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ گئے گھر سے مال لے کے آ گیا۔ یہ کوئی قصے کہانیاں نہیں میرے دوستو، یہ تو وہ باتیں ہیں جب ہم پڑھتے ہیں، جب بیان کرتے ہیں، جب ہم سنتے ہیں، دلوں کے دروازے کھلتے ہیں، ذہن کھلتا ہے، اور صحابہ کی محبت پہلے بھی ہے اور وہ بڑھتی جاتی ہے۔
اور جس کے دلوں کے اندر صحابہ کی محبت ہوگی بڑھتی جائے گی، اللہ کے فضل سے قیامت والے دن اللہ تعالیٰ اسے جنت میں جگہ عطا فرمائے گا۔ جس کے ساتھ محبت ہوگی اسی کے ساتھ اٹھے گا۔ آئے مال لے کے، میرے سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں عمر کتنا مال لے کے آئے ہو، کیا لے کے آئے ہو؟ فرمایا جتنا مال تھا نا گھر میں اس کو 2 حصوں میں تقسیم کیا ہے، ایک میں گھر چھوڑ آیا ہوں، ایک جناب کی خدمت میں لا کر پیش کر دیا ہے۔ آخری 1-2 باتیں ہیں۔ رمضان کا مہینہ اگر 5-10 منٹ اوپر بھی ہو جائے تو میرے بھائیوں صبر کرنا ہے اللہ کی رضا کے لیے۔ کوئی ذاتی مفاد میرا کوئی نہیں یہاں 10 منٹ 5 منٹ لیٹ کرنے کا۔ ادھر یہ بات ہو رہی ہے، ادھر جناب ابو بکر صدیق آئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مال لے کے آئے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں میں رکھ دیا۔ ابو بکر کیا لے کے آئے ہو؟ سونیا سب کچھ لے کے آ گیا ہوں، گھر میں اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت کو چھوڑ کے آیا ہوں۔ جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ گئے کہ میرے دل میں صحابہ میں سے سب سے زیادہ اگر عزت ہے تو ابو بکر صدیق کی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور آج وہ مجھ سے بڑھ گئے ہیں۔ میرے لیے یہ پریشانی کی بات نہیں، میرے لیے خوشی کی بات ہے۔ اور اس موقع پر اب آخری بات بڑی دردناک بھی ہے اور غرباء کے لیے، تنگ دستوں کے لیے بڑی خوش نصیبی کی بات ہے، خوشخبری کی بات ہے۔ اسی موقع پر ایک کونے میں ایک صحابی رسول کھڑے تھے صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھتے رہے سارا منظر، آنکھوں سے آنسو نکلتے رہے، آنسوؤں کی جڑیاں لگتی رہیں، اکیلے کھڑے ہیں۔ گھر گئے، جا کے زاروں قطار روتے ہیں۔ بیوے نے پوچھا ہوا کیا ہے؟ کہنے لگے میں سارے منظر دیکھ کے آیا ہوں، کوئی آدھا مال لے کے آیا ہے، کوئی سارے گھر کا مال لے کے آیا ہے، کوئی کچھ لے کے آیا ہے، کوئی کچھ لے کے آیا ہے۔ اللہ کی بندی میں مزدوری کر کے جو رات کو آپ کو دیتا ہوں اس میں سے گھر کا خرچہ مشکل سے ہوتا ہے پورا، میں پریشان تھا، کاش اللہ مجھے بھی دیتا، میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں مار رکھ دیتا۔ بی بی بھی اچھی تھی، صبر والی تھی، شکر والی تھی، کھلے دل کی مالک تھی۔ کہنے لگی کہ فکر نہ کر، کل تو دیہڑی لگا کے نا گھر نہیں کچھ لے کے آنا، سیدھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جانا ہے، ان کے قدموں میں رکھ دینا، جو کما کے لاؤ گے، گھر کی فکر نہ کرنا، گزارا کر لوں گی۔ گیا، جا کے اگلے دن مزدوری کی، جو بھی کمایا لا کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آنے کی کوشش کر رہا تھا، پاس آ نہیں رہا تھا، ہیجیٹیشن فیل کر رہا تھا، جھجک رہا تھا کہ میں اتنا سے پیسے لے کے جاؤں، میں صدقے قربان جاؤں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نظر مبارک پڑی، فرمایا آگے آپ پیچھے کیوں جاتا ہے؟ آگے آ کے پھر پیچھے چلا جاتا ہے، آگے آ کے پھر پیچھے چلا جاتا ہے۔ آیا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پاس بٹھایا، بات کیا ہے، کیوں پریشان ہو؟ ساری بات بتلائی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہاں پہ یہ جو ڈھیر لگا ہوا ہے نا مال کا، اس پہ رکھ دو۔ اس نے وہ رکھا، ادھر سے جبریل علیہ الصلوۃ والسلام آئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اللہ کے بندے، جتنا مال زیادہ دینے والوں کا لوگوں کا پسند کیا نا اللہ نے، تیرا مال بھی اتنا ہی اللہ نے اپنی دربار میں پسند کیا ہے۔ اس لیے امیر ہو تب بھی اللہ کے نام پر دو، غریب ہو تب بھی دو، 1 روپیہ دو، 4 آنے دو، 1 روپیہ دو، 10 روپے دو، لیکن یہ جو کنسیپٹ ہے نا یہ دل سے نکال دیں کہ اللہ کے نام پر صرف امیروں نہیں دینا ہوتا ہے، غریبوں کا مال اللہ کو زیادہ پسند آئے گا۔
اور اللہ تعالیٰ کو پتہ نہیں کون سی چیز پسند آ جائے. وہ ہارون الرشید تھے نا بادشاہ، ان کی بیگم تھی زبیدہ، فوت ہو گئی. انہوں نے نہر کھدوائی تھی، زبیدہ نہر ہے مکے کے اندر حاجیوں کے لیے، فوت ہو گئی. نیک خاندان تھا، ایک بزرگ کو ملی خواب میں. انہوں نے پوچھا سنا اللہ کے ساتھ معاملہ کیا ہوا؟ کہنے لگی بڑا سخت معاملہ ہے رب کے ساتھ. بتا یہ جو نہر کھدوائی تھی اس کا کوئی فائدہ ہوا؟ کہنے لگی نہیں، یہ بات بھی زیر غور آئی تھی، ڈسکس ہوئی تھی. اللہ نے کہا یہ تم تو حکمران تھے، تمہارا یہ کام تھا. بزرگ خواب میں پوچھتے ہیں سنا پھر کوئی نجات کا ذریعہ بنا؟ کہنے لگی ہاں نجات کا ذریعہ بن گیا. کیسے؟ کہا اللہ کو میری ایک ادا پسند آ گئی. اللہ نے کہا تو باغ میں ٹہر رہی تھی، بڑے بڑے خوشبودار پھول لگے ہوئے تھے، تو سہیلیوں کے ساتھ سیر و تفریح کر رہی تھی، اللہ اکبر کی آواز آئی تھی، تو اپنے سر پر تم نے اپنا دوپٹہ رکھ لیا تھا میری عزت کرتے ہوئے، میں نے تجھے تیری اس ادا کی پسندیدگی کی وجہ سے میں نے تجھے معاف کر دیا. اللہ تو بہانے تلاش کرتا ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. روزے ہیں اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے. مزید زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.